السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے آج سے درس کا باقاعدہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، جس کا آغاز سورۃ فاتحہ کے تعارف سے کیا جائے گا اور آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 2 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور تشریح پیش کی جائے گی۔ تعارف سورۃ فاتحہ۔ یہ سورت ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی تھی۔ بعض مستند روایات کے مطابق یہ مدینہ میں دوبارہ نازل ہوئی۔ بسم اللہ سمیت اس کی 7 آیات ہیں۔ یہ سورت قرآن کریم کے جملہ مضامین کا خلاصہ ہے، اسی لیے احادیث میں اس کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام مذکور ہیں، مثلا فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، الحمد، ام القرآن، السبع المثانی، الشفاء، الکنز وغیرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب اس آیت کی کچھ تشریح پیش ہے۔ دنیا میں تمام کاموں کے بابرکت ہونے کے لیے الگ دعا کی جاتی ہے۔ قرآن کریم ایسی مکمل کتاب ہے کہ اس کی دعا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ جب انسان قرآن کریم پڑھتا ہے تو ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے اور سارے قرآن سے پہلے بسم اللہ اور سورت فاتحہ پڑھتا ہے۔ گویا قرآن کریم کی تلاوت کی تکمیل کے لیے کسی بیرونی مدد کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی دعا بھی اس میں شامل ہے۔ ہاں، قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اول تو اعوذ خود قرآن کریم کا حصہ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہی آتا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس لیے وہ کوئی بیرونی چیز نہیں۔ دوسرے اعوذ باللہ ارادہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور ارادے ہمیشہ کام سے علیحدہ حیثیت رکھتے ہیں۔ جب بھی قرآن کریم پڑھا جائے، خاص سارا یا اس کا کوئی ٹکڑا، اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا جائے۔ جب سورت شروع کی جائے تو انسان پہلے اعوذ باللہ پڑھے، پھر بسم اللہ جو سورت کا حصہ ہے وہ پڑھے، اور پھر باقی سورت پڑھے۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کے درمیان کوئی سورت آ جائے تو صرف بسم اللہ پڑھے، اعوذ نہ پڑھے۔ جب انسان کسی سورت کا کوئی درمیانی حصہ پڑھے تو پہلے اعوذ باللہ پڑھے، بسم اللہ نہ پڑھے، کیونکہ بسم اللہ سورت کے شروع میں آتی ہے، درمیان میں پڑھنے کی کوئی وجہ نہیں۔ سورت فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ۔ الف لام ایک تو استغراقی ہوتا ہے، یعنی جس چیز کا ذکر ہو اس کے تمام افراد پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے۔ دوسرے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ چیز اپنی ذات میں کامل ہے۔ در حقیقت یہ بھی استغراقی ہی ہے، کیونکہ ایک معنی عدد کے لحاظ سے استغراق پر دلالت کرتے ہیں اور ایک معنی کمال کے لحاظ سے استغراق پر دلالت کرتے ہیں، یعنی تمام مدارج اس میں آ گئے۔ اس کے علاوہ الف لام میم کسی ذہنی، کسی مذکورہ چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، جسے عربی میں معہود ذہنی یا معہود ذکری کہتے ہیں، یعنی جس چیز پر الف لام آتا ہے کسی چیز پر دلالت کرتی ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے یا جس کا خیال ذہن میں موجود ہے۔ بس الحمدللہ کے ایک معنی تو یہ ہوئے کہ ہر قسم کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یہ کہ حمد اپنے سارے کمال کے ساتھ صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی ہر نیک صفت اپنے تمام کمالات کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ ہی میں پائی جاتی ہے، کسی غیر میں نہیں۔ یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور وجود ہے جس میں ساری صفات حسنہ پائی جاتی ہوں، اور نہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی اور وجود ہے جس میں کوئی صفت حسنہ اپنے تمام کمالات کے ساتھ پائی جاتی ہو۔ بے شک ہم انسانوں کے لیے یہ لفظ بول دیتے ہیں کہ کامل طور پر اس میں بہادری یا سخاوت یا حسن پایا جاتا ہے، مگر در حقیقت اس کے صرف یہ معنی ہوتے ہیں کہ جس حد تک انسان میں وہ صفات پائی جا سکتی ہیں وہ صفت کامل طور پر اس میں پائی جاتی ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ صفت اپنے حقیقی کمال کے ساتھ اس میں پائی جاتی ہے، لیکن اسی صفت کو جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں
تو کمال کے معنی اضافی ہوتے ہیں، یعنی کسی چیز کی نسبت سے کمال نہیں کہتے بلکہ اس صفت کے ممکن کمال کے معنی کیے جاتے ہیں، جیسے زیادہ کمال کسی صورت یا کسی اضافت سے بھی ممکن نہ ہو۔ حمد چونکہ مصدر ہے اور مصدر مجہول کے معنی بھی دیتا ہے، اس لیے اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ صحیح تعریف خواہ کسی چیز کی ہو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہوئے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے دماغ اور دل کی حالت کو نہ جاننے کی وجہ سے اس کی تعریف میں غلطی کر سکتا ہے، اور چیزوں کی گناہ سے پوری طرح واقف نہ ہونے کی وجہ سے ان کی تعریف میں بھی غلطی کر سکتا ہے۔ ایک طبیب ایک دوائی کا اثر بتاتا ہے، لیکن وہ اثر صرف اصول تک محدود ہوتا ہے۔ ہر چیز دوسری چیزوں سے مل کر اپنی تاثیر کو بدل دیتی ہے۔ عالم الغیب ہستی ہی بتا سکتی ہے کہ وہ چیز کتنی چیزوں کے ساتھ مل سکتی ہے اور کتنی شکلیں بدل سکتی ہے۔ تیسرے معنوں کے لحاظ سے یعنی معود ذکری کے لحاظ سے اس کے یہ معنی ہوں گے کہ بنی نوع انسان اپنی آسمانی کتابوں کے ذریعے سے اس قسم کی کامل تعریف کا ذکر کرتے ہیں اور کامل وجود کا اندازہ لگاتے ہیں۔ وہ کامل وجود صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ چوتھے معنوں کے لحاظ سے یہ معنی ہوں گے کہ انسان اپنے ذہن میں ایک کامل وجود کا نقشہ کھینچتا ہے، وہ اس کو اور کہیں نہیں مل سکتا سوائے خدا کی ذات کے، بشرطے کہ وہ نقشہ صحیح ہو، کیونکہ حمد کا لفظ صحیح تعریف کے معنوں میں آتا ہے، خیالی تعریف کے لیے حمد کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ رب العالمین میں مختلف عالموں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ عالم موجودات میں مختلف عالم نظر آتے ہیں، جن میں سے بعض سے متضاد ہیں، مگر باوجود اس تضاد کے پھر ان کے پیچھے ایک ہی کلیہ کام کرتا نظر آتا ہے، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نیچر کا ایک ہی سرچشمہ ہے جس سے وہ مدد حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک ہی وجود کار فرما ہے۔ بس جب نیچر کے تمام قوانین میں ایک ہی روح کار فرما ہے تو پھر تعریف جو نیچر کے حسن کا اقرار کرنے کا بھی نام ہے، وہ بھی اسی کار فرما قدرت کا مال اور حق سمجھی جائے گی۔ جزاکم اللہ۔